رب کے قرآن نے ہمیں ایک بات بتائی ہے، وہ میں بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوی رسالت حضور پاک کا یوں پیش کیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو طبقہ حضور کے ساتھ ہے اس کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہے، تراہم رکعا سجدا، اللہ کی نماز و عبادت کو پسند کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر کام خوشنودی ہے خدا بندی کے لیے کرتے ہیں۔ پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں ان کی مثالیں اللہ نے قرآن اترنے سے 3500 سال پہلے تورات میں نازل کی ہے، قرآن اترنے سے 600 سال پہلے انجیل میں نازل کی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ ہاں یہ عمر 40 نمبر پہ ایمان لایا، لیکن اس کی صفت، اس کی صلاحیت، اس کی غیرت، اس کی ہمت، اس کی قوت، اس کی سخت، اس کے عدل، اس کے انصاف کو ان کتابوں میں بیان کیا گیا تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اٹھائیے تاریخ مکہ المکرمہ میں اس کا ایک نادر واقعہ دینے لگا ہوں۔ وہاں عمر بن خطاب کے لیے آج بھی مورخین نے لکھا ہے کہ عمر فاروق وہ ہیں جو اپنے والد خطاب اور اپنے دادا نفیل کی وراثت کو سنبھال کے بزنس مین بنے تھے، تاجر بنے تھے، یہ اونٹوں کے چرواہے بھی تھے، اونٹوں کے کاروباری بھی تھے۔ اسلام سے پہلے عمر نے کنٹری آؤٹ آف کنٹری سفر بھی کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ملک شام کا سفر تھا، یہ بیت المقدس جا رہے تھے، عمر اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ جب عمر قافلے سے بچھڑے، تلاش بسیار کے باوجود بھی اپنا قافلہ نہیں ملا تو عمر پریشان ہوئے۔ شام کا وقت تھا، ایک جگہ بیٹھے اور اس دیوار کے ساتھ بیت المقدس کی ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، بالکل نوجوان ہے، جوانی اس کی چہرے پہ ٹپک رہی ہے۔ وہ عمر کو آ کے دیکھتا ہے اور بڑی غور سے دیکھ کر کہتا ہے کہ تو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ عمر حیران رہ گیا، میں تو اپنے اس گھر کے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں، یہ جوان مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ عمر نے کہا جی میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ اس نے کہا تو مکہ مکرمہ سے آیا ہے؟ اس زمانے میں اسے بکہ کی بستی کہتے تھے۔ کہا جی ہاں میں بکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا اتنا بڑا شخص ہماری بستی میں ہے، آؤ میرے گھر میں آپ کا اکرام عزت احترام کروں۔ وہ حضرت عمر کو گھر لے گیا، حضرت عمر کو کھانا کھلایا، لیکن اس نے نوٹ کیا یہ کھانا کھانے کے اندر رغبت نہیں رکھتے۔ کہا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ کہا بھائی تیرا اکرام اپنی جگہ، لیکن پریشانی ہے میں تو بزنس مین ہوں، میرا پورا بزنس کمیٹی کا قافلہ تھا، میں اس قافلے سے بچھڑ گیا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، لیکن میرے گھوڑے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اتنا جلدی دوڑ کے فلاں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ابلک نسل کا عربی گھوڑا ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہوں، لیکن آپ ایک کام کیجئے، میرا کھانا تو کھا لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ بات طے کروں گا پھر چھوڑوں گا۔ حضرت عمر نے جلدی کھانا کھایا، سمجھا پتہ نہیں کوئی لین دین پیسے کی کرے گا، چلو اس کو اس کی فیس دے دیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد کا آؤ کوئی بات کرو۔ وہ بندہ اس زمانے کا کرتاس جو اس کو صفحہ کہتے ہیں وہ پیج لے کر آیا، اس زمانے کا قلم دبات لایا کہ یہاں لکھ دے جس وقت تو اس جگہ کا حکمران بنے گا میری زمین پر ٹیکس معاف کر دو گے۔ میری زمین پر ٹیکس معاف ہوگا۔ عمر کہتے ہیں میں تو ہنسنے لگا، میں تو حیران ہوا اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو خطاب کا بیٹا ہوں، ابا سے اتنا ڈرتا ہوں کہ ابا چابک اٹھائے تو میں اونٹ چڑھانے چلا جاتا ہوں، اور یار مجھے اپنی منزل پہ پہنچا دے، کوئی پیسے ویسے لینے ہیں تو لے لینا، لیکن یہ اس طرح کا مذاق نہ کرو۔ اس نے کہا جی مذاق نہیں ہے، ادھر لکھ دو گے، یہ ابلک نسل کا گھوڑا ہے، ابھی بٹھا کے پہنچاؤں گا۔
حضرت عمر کہتے ہیں جیسے کیسے جان چھڑانی تھی، میں نے 2-4 جملے لکھ دیے، اور بھائی جو تو کہہ رہا ہے مجھے ایکسپٹ ہے، مجھے جا کے چھوڑ دے۔ وہ بندہ نے مجھے اپنے ابلغ گھوڑے پہ بٹھایا، لکھائی کے بعد لکھی ہوئی چیز کو محفوظ کیا، اور اس کے بعد مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا۔ چھوڑتے ہوئے ایک بات کا، عمر اپنے وعدے سے پیچھے نہ پھرنا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ عمر کہتے ہیں میں قافلے میں پہنچا، بات آئی اور گئی، کہتے ہیں رات آئی اور گئی، واقعہ چلا گیا، معاملہ ہوتا گیا، میں مکہ مکرمہ آیا، اعلان نبوت ہوا، نبوت کے 5 سال گزر گئے، میں کوئی ایمان نہیں لایا۔ 5ویں سال کافروں نے میٹنگ کی ہے، محمد کا سر لاؤ۔ سر لینے کے لیے میں گیا، لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی، عمر سر لینے نہیں جا رہا، تو سر دینے جا رہا ہے۔ عمر جھکانے نہیں جا رہا، عمر تو جھکنے جا رہا ہے۔ عمر منوانے نہیں جا رہا، تو ماننے جا رہا ہے۔ اور عمر تو بڑا بن کے نہیں جا رہا، تو اس کا محافظ و خادم بن کے جا رہا ہے۔ اے لوگوں، پھر مجھے اللہ نے اسلام کی دولت سے متمتع کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب میں نے ہجرت کی، رسالت آپ نے ہجرت کی۔ پھر وہ وقت آیا مدینہ منورہ میں حضور پاک کے ساتھ ہم نے ہر غزوے میں شرکت کی۔ ایک وقت آیا جب ہمارے دلوں پہ یہ خبر کڑاکا بن کے گزری، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ جب خلیفہ میں بنا، مجھے علم میں نہیں تھا، دماغ میں نہیں تھا، ذہانت سے بات اتر گئی تھی۔ معاملہ یہ ہوا، میری پاس میرے طرف سے کمانڈر ان چیف عمرو بن عاص بنے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بنے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کے سفر کیا ہے فتح کے لیے۔ وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے بادشاہ کو لاؤ، وہ ادھر آئے گا، اگر ہماری نشانیوں کے مطابق تمہارا بادشاہ ہوگا، چابیاں تمہارے حوالے، بغیر لڑائی کے بیت المقدس تمہارے قبضے میں دیں گے۔ پھر عمر غلام اسلم کو لے کر چلے تھے، پھر انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی، 17 پیوند اپنے کپڑوں میں لگے ہوئے تھے، تو نشانی پوری تھی۔ ادھر عمروں کے کپڑ کو دیکھتے، ادھر تورات انجیل زبور کے صفوں کو دیکھتے، ادھر عمر کے لباس کو دیکھتے، ادھر اپنی کتابوں کو دیکھتے۔ جب ساری نشانیاں پوری، چابیاں حوالے کر دی، عمر فاروق کہتے ہیں مجھے بیت المقدس بڑی پسند تھی۔ آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، حضرت سلیمان کی بسائی ہوئی مسجد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سجائی ہوئی مسجد ہے۔ میں بھی اس کے قریب گیا، پورا وزٹ کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کو 2 جوانوں نے اپنے کندھے کا سہارا دیا ہوا ہے، اس کو لایا جا رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا ہے، وہ آ کر وہی سوال کرتا ہے جو اس وقت کیا تھا، تو عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے، مکہ مکرمہ سے آیا ہے۔ عمر کہتے ہیں وہ سوالات کر رہا ہے، میں دماغ پہ زور دے کر لوڈنگ کر رہا ہوں۔ یہ بات کبھی سنی تھی، کسی سے سنی تھی، کوئی معاملہ ایسے پیش ہوا تھا، ہاں یہ بات مجھ سے ہوئی تھی، یہ بات تھی کہ اس نے وہ کاغذ میرے سامنے رکھا، اس نے کہا عمر یاد ہے میں نے تم سے لکھوایا تھا، کیونکہ میرا باپ تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم تھا، میں نے ابا سے سنا تھا آخری نبی آئیں گے، اس کا خلیفہ آئے گا، اس کی شکل، اس کی عقل، اس کی حیات، اس کی صفت، اس کی لباس، اس کی شباہت ایسے ہوگی، اور تمام نشانیاں علامات جو میں نے ابا سے کتابوں میں پڑھے تھے وہ آپ پر فٹ تھے۔ میں نے اسی وقت اچھا وقت جانا، میں نے لکھوا دیا تھا، اور آپ فاتح ضرور ہو لیکن اپنی ٹیم کو کہہ دو میری زمین پر زراعت کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو دنگ رہ گئے۔ جاہلیت کے زمانے کا وہ ڈیڈ اور معاہدہ تھا، جاہلیت کے زمانے کے سگنیچر تھے، لیکن اب اسلام آ چکا ہے، اب یہاں پر عمر کا عدل چلے گا، عمر کا انصاف چلے گا، عمر کسی پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا وعدہ پورا کروں گا، تیری زمین کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن جو ٹیکس جس طرح باقیوں کی زمینوں پہ ہے تیری پہ لگے گا، عمر اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ اس نے کہا جی وعدہ آپ نے پورا کیا، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے بھی اس شریعت میں داخل کر۔ تاریخ مکہ المکرمہ میں آج بھی موجود ہے۔ میں نے کہا 40ویں نمبر پہ ایمان لایا ہے، میں نے کہا اعلان نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ طے تھا کہ اس کا مقام دوسرا ہے، اگرچہ دیر آیت پر درست آیت، عمر آئے تو 40ویں نمبر پہ تھے، رب نے مقام وہی دیا جو عالم ارواح میں طے